انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ رب العالمین کے اس بنائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے اپنی امتوں کو تقویٰ کی وصیت کی. آپ سورہ شعراء پڑھیں، سورہ نمبر 26، آپ اس میں تذکرہ پڑھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا. اللہ رب العالمین نے ان 7 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا اور 7 انبیاء کرام کے بارے میں فرمایا اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون اذ قال لهم اخوهم شعیب الا تتقون. تمام انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو وصیت کی کہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو. کیوں اللہ رب العالمین سے تم ڈرتے نہیں؟ پھر اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر اس امت کو بھی وصیت کی، خاص طور پر تمام امتوں کو وصیت کی، تمام امتوں کے ساتھ ہم کو وصیت کی. پھر اللہ رب العالمین نے اسپیشل خاص طور پر ہمارے لیے تقوی کی وصیت کی. فرمایا بہت متعدد مقامات پر اللہ رب العالمین نے تقوی کی وصیت کی. خطبہ حاجہ میں جو 4 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اللہ رب العالمین نے اس امت کو اسپیشل طور پر، خاص طور پر یہ وصیت کی ہے کہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو. اور اسی لیے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں وصیت کی. آپ علیہ السلام نے بھی ہمیں بارہا تقوی کی وصیت کی. چنانچہ ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 4607، ترمذی میں حدیث نمبر 2676، ابن ماجہ میں حدیث نمبر 42 ہے. عرباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظة بلیغة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت کی، ہمیں نصیحت کی، ایسی نصیحت کی آپ علیہ السلام نے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہم قلوب اور ہمارے دلوں کے اندر خوف پیدا ہو، ہمارے دل لرز گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کأن هذه موعظة مودع فأوصنا، ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک الوداع کہنے والے کی نصیحت ہے، آپ ہمیں وصیت کر دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے وصیت کی اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ رب العالمین کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے تقوی کی وصیت کی. تمام انبیاء کرام نے اپنے امتیوں کو تقوی کی وصیت کی. اللہ رب العالمین نے اسپیشل اس امت کو تقوی کی وصیت کی. اس امت کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو تقوی کی وصیت کر رہے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں صحابہ کو دیکھتے ہیں، تابعین عظام کو دیکھتے ہیں، تبع تابعین کرام کو دیکھتے ہیں، سلف صالحین کو دیکھتے ہیں، علماء عظام کو دیکھتے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ اسی صراط مستقیم پر چلتے ہوئے لوگوں کو تقوی کی وصیت کرتے ہیں. اور میں بھی اسی منہج پر چلتے ہوئے سب سے پہلے اپنے آپ کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور پھر آپ کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کیجئے، چاہے آپ لوگوں کے درمیان بھیڑ میں موجود ہوں یا اپنے بند کمرے میں تاریکی میں موجود ہوں. ہر وقت اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا رکھیے. اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے، اس بات کا احساس ہر وقت اپنے دل کے اندر رکھیے. تقوی کی اہمیت مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اب میں چاہتا ہوں کہ جو میرا اصل ٹاپک ہے تقوی کے تقاضے، آج کے زمانے میں تقوی کے تقاضے ہیں کیا؟ تقوی کن چیزوں کا متقاضی ہے؟ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ تقوی نام ہے ڈر کا، اللہ رب العالمین کا ڈر ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے، صرف یہی تقوی. میرے بھائی اور دوستو، صرف یہی تقوی نہیں. تقوی میں اگر یہ کہوں کہ پورے دین اسلام کا خلاصہ ہے تو بے جانی نہیں. پورا دین اسلام اللہ رب العالمین نے تقوی کے لفظ میں شامل کر دیا. دین اسلام کا، انبیاء کرام کی تعلیمات کا، سلف صالحین کی محنتوں کا، صحابہ کرام کی قد و کاوش کا ایک نچوڑ ہے تقوی. آئیے دیکھتے ہیں کہ تقوی کے تقاضے کیا ہیں اس دور کے اندر. تقوی کے جیسا کہ میں نے ذکر کیا پورا دین متقاضی.
آپ پورے دین پر عمل کریں، یہی تقویٰ ہے۔ لیکن میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں کہ انسان ان چیزوں کو اپنائے اور اللہ رب العالمین کے وعدے کے مطابق، اس کے قول کے مطابق وہ اپنے دل کو متقی بنا لے، اپنی شخصیت کو متقی بنا لے۔ آج کے دور میں تقویٰ کا جو سب سے پہلا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ انسان توحید کو مضبوطی سے تھامے رکھے، توحید کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور اللہ رب العالمین کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، یہی تقویٰ۔ تقویٰ توحید ہے، توحید تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان شرک کی غلاظتوں سے اور کفر کی غلاظتوں سے اپنے دل کو صاف و ستھرا رکھے، توحید صحیح، توحید خالص اس کا شہدائی بن جائے اور اس کو ماننے والا بن جائے، اس کا پرچارک بن جائے، اس کی تبلیغ کرنے والا بن جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 23 کے اندر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور نوح علیہ السلام نے جا کر کے اپنی قوم کو یہ پیغام سنایا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں، کوئی بھی معبود حقیقی اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی تمہارا نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تم اب بھی توحید کو نہیں اپناؤ گے؟ کیا تم اب بھی تقویٰ کو اختیار نہیں کرو گے؟ اللہ رب العالمین نے کلمہ توحید اور کلمہ تقویٰ کی ذکر کرنے کے بعد تقویٰ کا لفظ ذکر کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ تقویٰ کا جو سب سے پہلا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ انسان توحید کو اپنا لے۔ ایک دوسری آیت ہے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 2 کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو نازل کرتا ہے اپنے احکام دے کر کے۔ وہ فرشتے اللہ رب العالمین کے چنندہ بندوں کے پاس آتے ہیں، کیا پیغام لے کر؟ یہ پیغام لے کر کہ امتیوں کو یہ انہ لا الہ الا انا، کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، فاتقون، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو۔ یہاں بھی آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کلمہ توحید، کلمہ شہادت کے ذکر کے بعد تقوی کا لفظ ذکر کیا، تقوی کا لفظ استعمال کیا۔ ایک اور آیت لیتے ہیں سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 86 اور 87 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ قل افلا تتقون۔ آپ کہہ دیجئے کہ ساتوں آسمان کا اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، تمام لوگ یک زبان ہو کر کے کہیں گے کہ اللہ رب العالمین۔ قل افلا تتقون، آپ اس کے بعد ان سے کہیے کہ پھر کیوں تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ تینوں آیات کو آپ دیکھیں، تینوں آیات کے ذکر کرنے کے بعد، تینوں آیات میں اللہ رب العالمین نے کلمہ توحید کے ذکر کرنے کے بعد تقوی کا لفظ ذکر کیا، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ تقوی کا جو سب سے پہلا تقاضا ہے وہ توحید ہے۔ انسان توحید کو اپنا لے اور شرک کی غلاظتوں سے اپنے جسم کو، اپنے نفس کو، اپنے دل سے پاک رکھ لے، وہی شخص متقی ہے۔ اور یہی صفت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے متقین کی۔ متقین کی صفات قرآن کریم میں 3 جگہ پر بیان فرمائی ہے۔ ایک تو سب سے پہلے قرآن کریم کی جہاں ابتدا ہوتی ہے سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون۔ اللہ رب العالمین نے متقیوں کی صفات کا تذکرہ کیا، ھدی للمتقین۔ یہ جو قرآن کریم ہے اس قرآن میں کوئی بھی شک نہیں ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور آگے چل کر کے بتایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ کی طرف جو قرآن کریم نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آخرت پر ایمان، نبی علیہ السلام پر ایمان، قرآن کریم پر ایمان، قرآن کریم سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی اس پر ایمان، غیب پر ایمان، یہ تمام چیزیں توحید میں شامل ہیں، یہ تمام چیزیں ایمان میں شامل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے
متقیوں کی صفت کا تذکرہ توحید کے ساتھ کیا، ایمان کے ساتھ کیا۔ میرے بھائی اور دوستوں، آج بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم متقی ہیں، بلکہ متقیوں سے بڑھ کر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ ولی اللہ رب العالمین کے ولی۔ آپ نے سنا کہ جو شخص موحد نہیں ہے، جس کے یہاں شرک پایا جاتا ہے، وہ شخص متقی ہی نہیں ہے، چاہے جائے کہ ولایت کے درجے پر فائز ہے۔ جو ولایت کا درجہ ہے وہ تقویٰ کے درجے سے زیادہ اونچا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اولیاء اللہ کی جو صفت بتلائی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ اس آیت کی روشنی معلوم ہوا کہ جو ولایت ہے وہ اونچا درجہ ہے اور تقویٰ ولایت سے تھوڑا کم ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں اولیاء کرام کی لمبی فہرست پڑی ہوئی ہے، اگر شرک آپ کے یہاں ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے، آپ یہ یاد رکھ لیجئے کہ آپ کے یہاں تقویٰ ہی نہیں ہے، ولایت تو دور کی بات ہے۔ آج غلط عقائد کو ہمارے درمیان پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اللہ رب العالمین عرش پر اپنی ذات کے ساتھ مستوی ہے، اس عقیدے کو توڑ مروڑ کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ وحدت الوجود کا عقیدہ پھیلایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اللہ رب العالمین ہر رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ لوگ آج اس بات کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول نہیں فرماتا، نعوذ باللہ من ذلک۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں متعدد جگہ پر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ رب العالمین کے پاس ہی غیب کے خزانے ہیں۔ آج لوگ نبی علیہ السلام کو عالم الغیب کہتے ہیں، یہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کی عبادت کرنے میں یہ شرک ہے، اور مشرک متقی نہیں ہو سکتا۔ تو تقویٰ کا آج کے معاشرے میں سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان موحد بن جائے۔ اگر کوئی شخص موحد بن گیا تو تقویٰ کی پہلی سیڑھی اس نے چڑھ لی ہے، اب اس کو دوسری سیڑھیاں چڑھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ تقویٰ کی دوسری سیڑھیاں کیا ہیں، تقویٰ کے دوسرے تقاضے کیا ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، ہم سب کو معلوم ہے کہ صرف توحید ہی نجات کے لیے کافی نہیں، صرف توحید ہی جنت میں دخول اولی کے لیے کافی نہیں ہے۔ توحید کے ساتھ ساتھ انسان کو اعمال بھی کرنے ہیں، عبادات بھی کرنے ہیں، اور یہی عبادات تقویٰ کا دوسرا تقاضا ہے۔ تقویٰ کا دوسرا تقاضا عبادات ہے۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کے شکار ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے نکال دیا، نجات کافی ہے، نجات ہو گئی، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، حج وغیرہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری نجات ہو جائے گی۔ لا الہ الا اللہ کا ورد صوفیہ بھی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ورد صوفیہ بھی کرتے ہیں، اور بہت سارے ہندو وہ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں۔ میں نے بہت سارے ہندوؤں کو سنا ہے، ان کی زبان سے ان کے دل کے اندر ایمان نہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں معلقاً اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ وہب بن منبہ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کہ لا الہ الا اللہ کیا جنت کی کنجی نہیں ہے، کہ آپ جنہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ وہب بن منبہ رحمہ اللہ نے سوال سمجھ لیا اور کہا کہ بالکل لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، ولیکن لیس مفتاح الا له اسنان، چابی جو ہوتی ہے اس کے دندانے بھی ہوتے ہیں، اس کے دندانے بھی ہوتے ہیں، اگر وہ دندانے نہ ہو تو کوئی چابی کسی کام کی نہیں ہے۔ وہاں بن منبہ رحمہ اللہ نے فرمایا فَإِن جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ، اگر تم ایسی کنجی لے کر کے آؤ گے جس کنجی کے نیچے دندانے ہوں گے، اللہ رب العالمین تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا، ورنہ جنت کے دروازے کبھی بھی نہیں کھلیں گے۔ لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وہ جنت میں داخل ہو نہیں سکتے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے نوک میں داخل ہو جائے۔ تو توحید کے ساتھ ساتھ ایمانیت کے ساتھ ساتھ عبادات کا ایک بڑا رول ہے، اور یہی تقویٰ کا دوسرا تقاضا ہے۔ قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے عبادات کا ذکر کیا ہے اور اس کے آس پاس تقویٰ کا ذکر کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے نماز دیکھتے ہیں جو سب سے بڑی عبادت ہے، اور توحید کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو دوسرے نمبر پر رکھا وہ اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے متقیوں کی صفات میں نماز پڑھنے کو داخل کیا۔
हुदन लिलमुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल-गैब व युकीमूना अस्सलाह। मुत्तकियों के लिए कुरान हिदायत है जो मुत्तकी नमाज को कायम करते हैं। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदकात का जिक्र किया, ज़कात का जिक्र किया, जो इस्लाम का तीसरा रुकन है, इस्लाम की तीसरी बुनियाद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तकुन नार वलौ बिशिक्कि तमरा, कि जहन्नम से अपने आप को बचाओ अगरचे आधी खजूर ही सदका करके क्यों ना। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी मुत्तकियों की सिफात में इसको जिक्र किया, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो रोजी हमने दी है उन्हें वो उस रोजी में से खर्च करते हैं। इसी तरह हम देखते हैं इस्लाम का जो चौथा रुकन है रोजा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजे की बात की, वहां भी तकवा का जिक्र किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 183। क्या ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले वाले लोगों पर रोजे फर्ज किए गए थे। क्यों? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इसी तरह हम देखते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज का जिक्र किया। हज के जिक्र करने के बाद रब्बुल आलमीन ने तक़वा का जिक्र किया। फरमाया वतज़व्वदू फ़इन्न ख़ैरज़्ज़ादि तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब। वत्तक़ून या उलिल अलबाब सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 197 कि लोगों जब हज के लिए जाया करो तो तोशा साथ में लेकर के जाया करो, और सबसे बेहतरीन तोशा तक़वा। वत्तक़ून या उलिल अलबाब, और ऐ अक्लमंदो तुम मुझसे डरो, मेरा तक़वा इख्तियार करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुर्बानी को जिक्र किया, ज़ब्ह को जिक्र किया, जो इबादत है, एक बड़ी इबादत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहां भी तक़वा का जिक्र किया। फरमाया सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 37 के अंदर लन यनालल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन को तुम्हारे ज़ब्ह किए हुए जानवरों के गोश्त और उसके खून नहीं पहुंचते, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन को अगर कोई चीज पहुंचती है तो वो तुम्हारे दिल का तक़वा पहुंचता है, तुम्हारे दिल का ईमान पहुंचता है, तुम्हारे दिल का इखलास पहुंचता है। इन तमाम आयात को हम देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम के बुनियादी अरकान का जिक्र किया है, बुनियादी इबादतों का जिक्र किया है, और वहां तक़वा का जिक्र किया। बल्कि तमाम इबादतों का मकसद जो है वो तक़वा है। या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 21। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ऐ लोगों उअबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले वाले लोगों को पैदा किया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर वाज़िह कर दिया जितनी इबादतें हैं तमाम इबादतों का मकसद सिर्फ और सिर्फ तक़वा। तमाम इबादतों का मकसद को थकाएं, अपनी जान को थकाएं, मेहनत करें, कोशिश करें, नमाजें हमसे कभी ना फौत हो, रोजा कभी भी हमसे फौत ना हो। अगर हम इस बात के लायक हैं कि हमारे माल से ज़कात निकाली जाए तो ज़कात का 1 रुपया भी हमारे माल में खर्च गलत हो करके हमारे माल को बर्बाद ना करें। यही तक़वा है और ये तक़वा का तकादा है। मेरे भाई और दोस्तों, तक़वा का एक और अहम तकादा है आज के मुआशरे में। वो तकादा ये है, जैसा कि हमने दूसरे तकादे को जिक्र किया कि इबादत का जो लाज़मी शय है वो इखलास है। इखलास सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इबादत के तमाम किस्मों को अंजाम दिया जाए, ये इखलास। और इस इखलास का पैदा होना इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके इबादत में इखलास नहीं है अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इबादत को कबूल नहीं करता। अल्लाह को ऐसे इबादत की जरूरत नहीं है। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा। लोगों को हुक्म दिया गया है अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें, उसके लिए दीन को खालिस करते हुए। नमाज आप पढ़ें मोहल्ले वालों को दिखाने के लिए नहीं, जिम्मेदारों को दिखाने के लिए नहीं, इमाम साहब को दिखाने के लिए नहीं कि इमाम साहब मैं नमाजी हूं, मैं नमाज पढ़ने आता हूं। नमाज आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए पढ़ें। रोजा अगर रख रहे हैं आप, इस वजह से रोजा ना रखें। रोजा आ रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको रमजान तक सेहत और सलामती के साथ पहुंचाए। आप रोजा रखें इसलिए नहीं कि मुआशरे में आपको कहीं ये ना कहा जाए कि ये बेरोजेदार रोजा वोजा नहीं रखता है, दीन की इसको फिक्र नहीं है। आप रोजा इसलिए मत रखिए, बल्कि रोजा इसलिए रखिए क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको हुक्म दिया है। यही इखलास है और यही तक़वा का तीसरा तकादा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 7 के अंदर वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर,
کہ لوگوں اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو. اللہ رب العالمین سینوں کے اندر جو باتیں ہیں ان کو بھی جاننے والا. سینے کے اندر آپ نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں, آپ روزہ کس کے لیے رکھ رہے ہیں, آپ صدقہ کس کے لیے دے رہے ہیں, آپ جلسے میں کس وجہ سے آئے, اللہ رب العالمین آپ کے سینے کے بھیدوں کو جانتا ہے. آپ کس وجہ سے آئے, علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں, نصیحت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں, علماء کرام کو نمبر دینے کے لیے آئے ہیں, یا لوگوں کے سامنے اپنے دینی جذبے کو ظاہر کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو جانتا ہے. واتقوا اللہ, اللہ رب العالمین سے ڈریے. ان اللہ علیم بذات الصدور, اللہ رب العالمین سینے کے بھیدوں کو جاننے والا ہے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2564, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التقوی ها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات, کہ لوگوں تقوی یہاں پر ہوتا ہے, تقوی دل کے اندر ہوتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے اشارہ کیا کہ تقوی اخلاص کا نام ہے. آپ کے دل کی کیفیت کو اللہ رب العالمین جانتا ہے. آپ جو اعمال کرتے ہیں کس لیے کر رہے ہیں, اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے. تقوی کا جو تیسرا تقاضا ہے وہ اخلاص ہے. اسی طرح سے آج کے معاشرے کے لحاظ سے جو سب سے اہم ہے تقوی کا چوتھا تقاضا وہ یہ کہ حرام کمائی سے انسان پرہیز کرے. حرام کمائی سے آپ پرہیز کریں. آج یہ پرفتن دور ہے, لوگوں نے حرام چیزوں کو آپ کے سامنے ایسے انداز میں پیش کیا ہے کہ آپ کو کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ وہ حرام ہے, آپ کو حلال لگتا ہے اور آپ اس کو کھا رہے ہیں. بینکوں کے جو نیم نکلتے رہتے ہیں, اصول نکلتے رہتے ہیں, ان کی پالیسیز نکلتی رہتی ہیں, بہت سارے لوگ اس میں گمراہ ہو جاتے ہیں اور اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اپنے آپ کو حرام کمائی سے بچا کر کے رکھیے. حرام لقمہ آپ کے پیٹ کے اندر نہ جانے پائے. اگر حرام لقمہ آپ کے پیٹ کے اندر گیا تو پھر آپ کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی, آپ کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی, اور آپ کی یہ تمام کی تمام محنت رائگاں ہو جائے گی, برباد ہو جائے گی. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 278 کے اندر, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین, کہ اے ایمان والو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو. وذروا ما بقی من الربا, اور جو سودی کاروبار تم کرتے تھے, اگر سود کا پیسہ تمہارا ابھی موجود ہے کسی کے پاس, اس کو چھوڑ دو اللہ رب العالمین کی. ان کنتم مؤمنین, اگر تم واقعی میں ایمان قبول کرنے والے ہو, اگر تم نے واقعی میں ایمان قبول کیا ہے تو سودی کاروبار کو چھوڑ دو, سودی معاملات کو چھوڑ دو. اللہ رب العالمین نے سودی معاملات سے پہلے تقوی کا ذکر کیا کہ ایمان والوں اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ. اس سے معلوم ہوا کہ حرام کمائی سے پرہیز کرنا یہ تقوی کا تقاضا ہے. میرے بھائی اور دوستو, آج افسوس کی بات ہے, بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے بزنس میں, اگر ہم سودی کاروبار نہیں کریں گے تو ہم سکسیس نہیں ہو سکتے, ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. بہت سارے لوگوں کا ماننا, اگر ان کے سامنے یہ بولا جائے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, جھوٹ کے ذریعے سے آپ کو ایک روپیہ بھی نہیں کمانا چاہیے, وہ بولتے ہیں مولوی صاحب اگر جھوٹ نہیں بولے نا تو دھندا چوپٹ ہو جائے گا, دھندا برباد ہو جائے گا, بزنس ختم ہو جائے گا. میرے بھائی اور دوست, اللہ رب العالمین سے ڈریے. دنیا کی زندگی ایسے گزر جائے گی, بھوکے پیٹ میں گزر جائے گی, لیکن جو ابد الآباد کی جو زندگی ہے, ہمیشہ والی جو زندگی ہے, وہ اس دنیا کے اندر کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے زندگی ہے. نعمت ملی تو نعمت ہی نعمت, اور اگر نعمت مل گئی, اللہ رب العالمین کا عذاب مل گیا, تو پھر اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی کی روایت حدیث نمبر 1210, رفاعہ ابن رافع فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور لوگوں کو دیکھا کہ لوگ آپس میں بیع و شراء کر رہے ہیں, خرید و فروخت کر رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پکارا, کہا یا معشر التجار, اے تاجروں, اے بزنس مین, بزنس کرنے والے سنو. تمام لوگ جو خرید و فروخت میں مشغول تھے اپنی گردنیں اونچی کر لی, انہوں نے اپنی گردنیں اونچی کر لی, اپنی نگاہوں کو اٹھا لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان التجار یبعثون یوم القیامۃ فجارا الا من اتقى الله وبر وصدق, کہ جو تاجر لوگ ہیں, بزنس کرنے والے ہیں, کل قیامت کے دن فاجر, فاسق اور گناہگار کی شکل میں ان کو اٹھایا جائے گا. الا من اتقى الله, سوائے اس شخص کے جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے, وہ برا نیک اعمال کرے, وہ صدق اور سچائی کے ساتھ اپنے بیع و شراء کو کرے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بزنس ہے, واقعی بزنس میں برکت ہے, تجارت میں برکت ہے, اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے, بزنس کی طرف ہمیں ابھارا بھی ہے, لیکن
बिजनेस में पढ़ करके बहुत सारे लोगों ने अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद कर दिया। और ज्यादा के हिर्स और ज्यादा की तमन्ना ने उनको हलाक को बर्बाद कर दिया। उनका खाना भी हराम का है, उनका पीना भी हराम का है, उनका बोलना भी हराम का है, उनका उठना और बैठना जिन बिस्तरों पर होता है, जिन फर्नीचर्स पर होता है, वो भी हराम का है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों की इबादतें क्यों कबूल करेगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों की दुआएं क्यों कबूल करेगा? वक्त मेरा खत्म हो चुका है। 2 और तकादे हैं, मैं मुख्तसर तौर पर बोल के निकलता हूँ। 5वां जो तकादा है वो ये है कि अखलाक आपके बेहतरीन हो, अखलाक आपके बेहतरीन हो। बहुत सारे लोगों को शिकायत है आपसे और हमसे कि आपके यहाँ तौहीद है, आपके यहाँ ईमानियात है, आपके यहाँ तमाम चीजें सही हैं, लेकिन आपके लोगों के अखलाक दुरुस्त नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, मुत्तकी बनना है, अपने अखलाक को दुरुस्त करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मुत्तकियों की सिफात बतलाई है सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 133 और 34 के अंदर, आप उसको पढ़िए, मैं मुकम्मल नहीं बयान कर सकता। उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वल काज़िमीन अल गैज़, मुत्तकी वो हैं जो गुस्से को पी जाते हैं, वल आफ़ीना अनिन नास, जो लोगों को माफ कर देते हैं। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, इब्न माजा की रिवायत में है कि सबसे अफजल कौन शख्स है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सबसे अफजल वो शख्स है जो बात का पक्का हो और दिल का सच्चा हो। सहाबे किराम ने कहा बात का पक्का समझ में आ गया, दिल का सच्चा नहीं समझ में आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दिल का सच्चा वो है जो मुत्तकी, जिसका दिल साफ हो, जिसके दिल के अंदर गुनाह ना हो, जिसके दिल के अंदर बग़ी ना हो, सरकशी ना हो, जिसके दिल के अंदर कीना ना हो, जिसके दिल के अंदर हसद ना हो। मेरे भाई और दोस्तों, तक़वा का जो छठा तकादा है वो ये कि हम हर तरह के गुनाहों से अपने आप को महफूज रखें, चाहे वो सगीरा गुनाह हो, चाहे वो कबीरा गुनाह हो। कबीरा गुनाहों से बचने की इंसान तो कोशिश करता है, लेकिन सगीरा गुनाहों के बारे में हम बहुत तसाहुल बरतते हैं। छोटे ही तो गुनाह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देगा, कोई बड़ा गुनाह थोड़ी है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फरमाया ला सगीरत मअल इसरार, सगीरा गुनाह इसरार के साथ सगीरा नहीं रहता, बल्कि वो कबीरा बन जाता। अगर आप एक सगीरा गुनाह बार बार कर रहे हैं, मुदावमत उस पर कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कबीरा बना देता है, और कबीरा गुनाह बगैर तौबे के माफ नहीं होता। अपने आप को गुनाहों से महफूज रखिए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह के कौल पर अपनी बात खत्म करता हूँ। शरह सुन्ना लिल बग़वी में जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 341 में उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह का ये कौल है अत्तक़िय्यु मुल्जम ला यफ़अलु कुल्ल मा युरीद। जो मुत्तकी शख्स होता है ना, उस मुत्तकी शख्स के मुंह पर लगाम लगी होती है। जैसे एक घोड़ा होता है, एक ऊंट होता है, उसके जुबान पर, उसके चेहरे पर जैसे लगाम लगी होती है, वो अपने मन का नहीं कर सकता, अपनी ख्वाहिश का नहीं कर सकता, जैसा उसका मालिक चाहता है वैसा ही वो करता है। इसी तरह जो मुत्तकी शख्स होता है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगाम उसके जुबान पर लगी होती है, वो अपने ख्वाहिश के मुताबिक नहीं कर सकता, बल्कि वो अगर कोई अमल करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब की रोशनी में करेगा, और अगर कोई अमल करेगा तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक करेगा। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन को हम सबको इस बात की तौफीक अता फरमा कि जो कुछ भी हमने इस प्रोग्राम में सुना है और आगे सुनेंगे, हम सब उसको अपने ज़हन में बिठाएं, उसको दिल में बिठाएं, और उसको अल्लाह और उसके रसूल का कलाम जाने और उसको कबूल करें। रब्बुल आलमीन को हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा, इबादत करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन को हम सबको तक़वा इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा, मुत्तकी बना दे, और जैसा कि तूने वादा किया है मुत्तकियों के लिए जन्नत है, रब्बुल आलमीन को हम सबको जन्नतुल फिरदौस में भी दाखिल कर दे। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।